السلام علیکم۔ وفاقی بجٹ 2020-2021 کی آمد ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی میری ٹیم اور میں نے کچھ ضروری تجاویز تیار کی ہے شیڈو بجٹ کی طرح، اور وہ وفاقی حکومت کو ارسال کی ہے۔ بڑے چیلنجنگ ٹائمز ہے، یہ جو وقت ہے یہ بڑی آزمائش کا وقت ہے، اور ایک غیر روایتی اپروچ کی ضرورت ہے۔ پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا کہ جو عام آدمی ہے اس کی حالت زار کو کیسے بہتر۔ پیٹرول پمپ پر رش دیکھ رہے ہیں، تیل کی مصنوعی قلت پیدا ہو گئی ہے، اچھا آٹے چینی کا بحران بھی اسی پس منظر میں ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتانی ہیں کہ بزنس ایرینا، جو بزنس کمیونٹی نے یہ ایک سٹیج بنایا ہے، تجاویز جمع ہو رہی ہے اور وفاقی حکومت کو جا رہی ہے تاکہ ایک ایسا بجٹ بنے جو ہماری بنیادی ضرورت کو پورا کرے۔ میری سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ بجٹ کا سائز کیا ہوگا اس کی ہمیں فکر نہیں کرنی۔ اس مرتبہ ہمیں ایسا ریلیف پیکیج اس میں ڈالنا ہے کہ لوگوں کو اپرچونٹی ملے، یعنی اس کورونا کے چیلنج کو ہمیں ایک اپرچونٹی میں بدلنا ہے۔ یہ موقع ہے، آج فیصلہ کرنا ہے، کل پچھتانا لگتا ہے۔ 1200 ارب تو دیے نا اس سال، تو اگلے سال کے لیے 2400 ارب روپے رکھیں۔ جو عام آدمی ہے، دہاڑی دار ہے، اس کی بھی ضرورت کو پورا کر دیں، لیکن تجارت اور کاروبار کو بھی کوئی نہ کوئی ریلیف آپ کو دینا ہوگا، کوئی پیکیج دینا ہوگا۔ پھر ایجوکیشنل سیکٹر میں مڈل کلاس کہاں جائے گا؟ دیکھیں نا، ان کے بچے پرائیویٹ یونیورسٹی کالجز اور اسکول میں زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو اس مڈل کلاس کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک سبسڈی یا ایک ریلیف پیکیج ایجوکیشنل سیکٹر میں ڈالنا ہوگا تاکہ یہ فیس کم از کم 20% کم ہو۔ پھر یہ گیس، بجلی، خاص طور پر بجلی کے بلوں میں اگر کوئی رعایت آپ نہیں دیکھیں تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اس کے لیے آپ کو الیکٹریسٹی کی جو سبسڈی آپ ختم کر رہے تھے زر تلافی، وہ اس سال کم از کم آپ کو دینی ہوگی، اور اس میں سینکڑوں ارب روپے آپ کو ڈالنے ہوں گے تاکہ لوگوں کے پاس کام کرنے کے لیے بھی کچھ پیسے بچے، تعلیم اور صحت پر خرچ کرنے کے لیے بھی کچھ پیسے بچے، تو ان کے بجلی کے بل کے بوجھ کو کچھ حکومت کو اٹھانا ہوگا۔ خسارے کا بجٹ بنے، نوٹ چھاپنے پڑیں۔ بھئی امریکہ میں $1.3 ٹریلین کا ان کے پاس یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ ان کو کون مانیٹر کر رہا ہے؟ IMF کو بھی اگر کہنا ہے تو ایک سال کے لیے بائی بائی کہیں، ٹاٹا کہیں، موریٹوریم لیں، ایک سال کا ہر حال میں IMF سے یہ لینا پڑے گا۔ اور اس سال یہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں ہمارے اپنے بینکوں کو بھی یہ خیال کرنا ہوگا، اسٹیٹ بینک کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ صرف 8% کے مارک اپ سے یہ ترقی کا پہیہ بحال نہیں ہوگا، آگے نہیں بڑھے گا، اسے کم از کم 6% کرنا ہوگا اس مارک اپ کو۔ تو یہ بھی میری تجویز ہے کہ یہ 6% میں سبسڈی چلی گئی، ایک ایجوکیشن سیکٹر میں گئی، ایک کاروبار اور تجارت کے لیے چلی گئی، ایک عام دہاڑی دار طبقے کے لیے جو احساس پروگرام یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پروگرام، اس میں آپ نے ریلیف دے دی۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ حکومت کو خود اپنی عملداری کو دیکھنا ہے کہ بھائی پوری دنیا میں جب تیل کی قیمتیں کم ہو گئی اور آپ نے بھی خدا کر کے تھوڑی سی ریلیف اس کی لوگوں کو دی، تو تیل کی قیمتوں میں تو کچھ کمی ہوئی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اوگرا جب بھی تیل کی قیمت بڑھاتا تھا، اگلے دن کرائے بڑھ جاتے تھے، ہر شے کی قیمت بڑھ جاتی تھی۔ تو اگر آج یہ آپ نے کچھ کمی کی ہے تیل کی قیمت میں، تو نہ کرائے کم ہوئے، نہ چینی، آٹا، دال، نہ اشیاء خوردنی، نہ کوئی کسی اور شے کی قیمت میں کوئی کمی ہوئی، تو حکومت کا یہ کہاں پر ہے؟ مینجمنٹ حکومت کی کہاں ہے؟ اس کی ریٹ، اس کی عملداری کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ سال وسائل کم آئیں گے، ٹیکس کم وصول ہوگا، محاصل کم وصول ہوں گے، لیکن یہ چینج مینجمنٹ کا کانسیپٹ لانا ہوگا۔ پروفیشنل، پڑھے لکھے، سمجھدار، جنہوں نے بزنس اور اس کی مینجمنٹ کو دیکھا ہو، اور ایسے، اور اس میں خاص طور پہ جو انٹرپرونر، جو نوجوان بچے ہیں،
ان کو انڈکٹ کرنا ہوگا اپنی ٹیم میں، پھر اسٹینڈنگ کمیٹیز کو موٹیویٹ کرنا ہوگا کہ وہ نگرانی کرے سارے سیکٹر میں، پھر جہاں دیدہ جو بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرے گا۔ اگر آج آپ ٹارگیٹ گروتھ ریٹ کا 2% دے رہے ہیں تو یہ 2% آپ بہت مشکل سے اچیو کریں گے جب تک کہ آپ پاکستان کے عوام کو موقع نہیں دیں گے، انہیں پیسہ، انہیں وسائل، انہیں اپرچونٹی نہیں دیں گے، انہیں دیں، ایک بار ان پر بھروسہ کریں، خدا کی قسم وہ پاکستان کو بھی کھڑا کریں گے، پاکستان کی معیشت کو بھی کھڑا کر دیں گے، اور ہماری اس حال میں بھی اگلے سال مجھے یقین ہے کہ ہماری ترقی کی شرح نمو گروتھ ریٹ 4% یا 4% ہو سکتی ہے، مجھے یقین ہے۔ ایس ایم ایز کو پیکیج دیں، ایس ایم ایز کو اٹھائیں، انہیں موقع دیں۔ اگر یہ ہم نے چھوٹے کاروبار اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو اگر آپ نے یہ قرضے مناسب دے دیے، 10 لاکھ کے نہیں 25 لاکھ تک کے قرضے دیں، اور ایک مرتبہ یہ جوا کھیلیں، ایک مرتبہ یہ رسک لیں، لوگوں پہ بھروسہ کریں، کولیٹرل ملے نہ ملے، آپ یقین مانیں جب کام ہوگا، لوگ کام کریں گے تو آپ کی جو ملک کی مجموعی پیداوار جی ڈی پی ہے وہ بڑھ جائے گی، اور آپ کی گروتھ ریٹ بڑھ جائے گی، آپ کے پاس ٹیکسز بھی آنے لگیں گے، آپ کے پاس محاصل بھی آنے لگیں گے، اور آپ کی اکانومی اپنے پیروں پہ کھڑ جائے گی، پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ ہیلتھ کیئر سسٹم پر انویسٹمنٹ زیادہ کرنی ہے، 5% جی ڈی پی کا ہیلتھ کیئر پر جائے، تاکہ موجودہ پینڈیمک اور جو اگلی پینڈیمک ہے اس کا بھی ہم مقابلہ جمع مردی کے ساتھ، اس کے لیے بھی ہم تیار ہو، ہمیں وینٹیلیٹر خریدنے نہ پڑے، وینٹیلیٹرز ہوں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ ہمیں کراچی جیسا بڑا شہر جو 60% ملک کو ریونیو دیتا ہے، تو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کہاں ہونی چاہیے؟ مت کریں کسی اور جگہ پہ۔ آپ دنیا کی جو ترقی جو اب جن ملکوں نے ترقی کی ہے حال ہی میں 20 سالوں میں، ان کے ماڈلز دیں گے، ساؤتھ کوریا، ملیشیا، ویتنام، فلپینز، انڈونیشیا، ان ملکوں کو دیکھیں۔ چین 1960 کی دہائی میں ہم سے پیچھے تھا، جاپان نمبر 1 تھا، ہم نمبر 2 تھے۔ تو اگر ہمیں پھر وہی پوزیشن لینی ہے تو ہمیں بڑے شہروں کو اور کچھ چھوٹے شہروں کو ترقی کا انجن بنانا ہوگا۔ They are the engine of growth. کراچی is the biggest engine of growth. آپ کا پاور ہاؤس ہے، اس میں 100 ارب کی سرمایہ کاری کا مطلب ہے آپ کی جو نیشنل گروتھ ریٹ ہے وہ 1% اس میں اضافہ ہوگا۔ تو کراچی آپ کی معیشت کو بھی بڑھائے گا، روزگار پیدا کرے گا، مہنگائی کو کم کرے گا، اور کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ کراچی چلے گا تو فیصل آباد کی لومیں چلیں گی، کراچی چلے گا تو لاہور کی صنعتیں چلیں گی، پشاور کوئٹہ چلے گا، یہاں تک کہ اسلام آباد اور پنڈی کا نظم و نسق بھی کراچی کے وسائل سے اور ریونیو سے چلتا ہے۔ تو خدا را کراچی، پھر لاہور، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نواب شاہ اور لاڑکانہ، دادو، خیرپور، شکارپور، ان شہروں کو وسائل دیں، یہاں کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں۔ کراچی میں کچرا اٹھانے کا جدید نظام، کراچی میں جو فرسودہ لائن ان کی تبدیلی، ریسائکلنگ پلانٹ، سیوریج پلانٹ جو ہے انہیں فکس کرنا، سیکنڈری گاربیج اسٹیشنز دینا، لینڈ فل سائٹس نہیں بنانا۔ اسی طرح کراچی میں K4 12 سال میں 3 فیزز میں نہیں، ایک فیز میں جنگی بنیادوں پہ 4 سالوں میں، تو 4 سالوں کی پلاننگ کر کے 4 سال کے لیے K4 کا بجٹ دے کے اسے دن رات اس پر کام کر کے اسے مکمل کریں۔ یہ پورے پاکستان کو 22ویں صدی میں لے جائے گا۔ K4 is the key to success۔ K4 کے بعد سرکولر ریلوے 200، 250، 300 ارب کا فارمولہ ہے، تو یہ 1200 ارب اگر 4 سال میں آپ ایلوکیٹ کر دیں، ہر سال 300 ارب دے دیں، تو انشاءاللہ کراچی ول ناٹ لک بیک، پاکستان ول ناٹ لک بیک، اسکائی از دا لمٹ۔ میں یہ کہوں گا کہ اس کورونا کا بھی مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، اور جو ہماری معیشت، سیاست اور معاشرت کے کورونا ہیں انہیں بھی انشاءاللہ ہم ختم کریں گے۔ میں آخر میں، اور جب کراچی میں اتنا فنڈ دے رہے ہیں تو حیدرآباد ہے، لاہور ہے، گجرانوالہ، فیصل آباد، پنڈی، ملتان، بہالپور، پشاور، کوئٹہ، میں سب کی بات کر رہا ہوں، وہاں دیں، ان کے انفراسٹرکچر سے ان کی گروتھ، اور نئے انڈسٹریل زون بنے جس میں SOPs بھی ہوں یہ پینڈیمک کی، تو وہ SOPs پر عمل درآمد بھی آسان ہوگا چھوٹی SMEs کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں ول ناٹ لک بیک، پاکستان ول ناٹ لک بیک، کراچی ول ناٹ لک بیک، 22ویں صدی میں جائیں گے، اسی چیلنج کا مقابلہ کریں گے۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا،
کورونا کا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ پاکستان زندہ باد، بزنس ایرینا پائندہ باد۔